مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اور ہر دوسرا آدمی کم و بیش اس بات کا شکوہ کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہو پا رہا، میرا گزارا نہیں ہو پا رہا، کام میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میری آمدنی میں برکت نہیں ہے، جو میں کماتا ہوں پورا نہیں ہو پاتا، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، جو بھی میری سیلری ہے، جو بھی میری آمدنی ہے، برکت نہیں ہے، برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں برکت کے حوالے سے چند ایک چیزیں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر تو ہم نے اپنے معمولات میں یہ چیزیں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں بھی برکت رہے گی، ہمارے گھر میں بھی برکت رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں کسی کے آگے سوال نہیں کرنا پڑے گا، کسی سے ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑے گا، کسی سے ہمیں ادھار نہیں لینا پڑیں گے۔ ہوتا ہے بعض اوقات جاب کرنے والے ہوتے ہیں، ملازمت کرنے والے ہوتے ہیں، ایڈوانس لے لیتے ہیں اور پھر آگے چل کر ان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے پورا مہینہ گزارنا۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دیکھیں ناظرین، جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا پورا نہیں ہو پا رہا، اور جتنا راشن اپنے گھر کے اندر جو بھی حسب حیثیت صاحب خانہ اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہو پاتی، تو اب راشن میں کیسے برکت ہو؟ پہلے ہم اتنے مثال کے طور پر 10,000 میں اپنا راشن گھر میں لے آیا کرتے تھے، اب وہ 15,000 20,000 تک پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی کا بھی ایک اس میں عمل دخل ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برکت کا جو تعلق ہے نا، وہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ کم آمدنی میں کفایت شعاری کے ساتھ، قناعت کے ساتھ پورا ہو جانا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ برکت ہے۔ اگر تھوڑے کے اندر پورا ہو رہا ہے تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل برکت ہے۔ بعض لوگوں ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کثیر مال و دولت ہوتا ہے لیکن سکون کی دولت نہیں ہوتی، پورا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے آزمائش میں رہتے ہیں۔ اب گھر میں برکت کیسے رہے، ہمارے رزق میں برکت کیسے رہے، اور جو ہماری آمدنی ہے اس میں برکت کیسے رہے، چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرائض و واجبات کی پابندی۔ جی، نمازوں کی پابندی ہماری مکمل ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اللہ کی رحمت سے برکتیں رہیں گی۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے تو الحمدللہ عز و جل اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر دوسری ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، اس کے گھر میں بھلائی زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے۔ عمل مختصر ہے لیکن الحمدللہ عز و جل روزی میں برکت، گھر میں برکت۔ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھوئیں گے، کھانے سے پہلے ایک اور بعد کا وضو کریں گے تو الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ ایک اور بات، علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے، میرے رزق میں سے تنگ دستی دور ہو جائے، مجھے تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے چاہیے کہ وہ اشراق و چاشت کی پابندی کرے، نماز چاشت پابندی سے ادا کرنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ عز و جل برکت ہی برکت رہتی ہے، تنگ دستی چلی جاتی ہے۔ یعنی نماز چاشت پڑھنے کا عادی اور تنگ دستی، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرائض و واجبات کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ نماز اشراق اور نماز چاشت کا ہم اہتمام کریں۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ۔
پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل گھر میں کیسی خیر اور برکتیں نازل ہوں گی. اور الحمدللہ عز و جل جن کی یہ شکایت رہتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسی برکتیں ہوں گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور اپنی ضروریات کو فوقیت دیں، اپنی خواہشات کو فوقیت نہ دیں، بلکہ اپنی خواہشات پر اپنی ضروریات کو فوقیت دیں. ہم خواہشات پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرمائیں. تو جو اعمال میں نے عرض کیے ہیں تو یہ ہم اپنے معمولات میں شامل کریں الحمدللہ عز و جل. پھر آپ دیکھیں رزق میں کیسے برکت ہوگی. پھر برکت نہ ہو تو پھر کہنا. اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے ناگہانی آفات. ایسی آفات جو عام طور پر گھروں میں ہو جایا کرتی ہیں، یعنی گھر میں چوری ہو جانا، ڈکیتی کا ہو جانا، شریر جنات کی طرف سے کوئی پریشانی ہونا کہ لائٹ جو ہے وہ گھر کی خود بخود بند ہو رہی ہے، پنکھے اچانک رات کو چلتے چلتے بند ہو گئے، گھر میں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، یا کوئی بھی ایسی ناگہانی آفات گھر کے اندر ہو جاتی ہے، جس سے محفوظ رہنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آج ہم بہترین روحانی علاج سماعت کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں یہ روحانی علاج موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا، گھر کا کوئی فرد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 21 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ناگہانی آفات انسان اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے. رات کو سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ناگہانی آفات انسان اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین یہ تھا ناگہانی آفتوں سے اچانک مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں، تو اس سے پیشگی اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 21 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کال اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام شہزاد علی ہے. میری چھوٹی بہن عائشہ بی بی، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے. یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، کبھی پاؤں درد، کبھی سر درد، کبھی چکر، الٹیاں. آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. میسیجز بھی ہیں، بچوں کے ذہن کمزور ہیں، بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. یہ شہزاد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بہن ہے ان کی، چکر بھی آتے ہیں، الٹیاں بھی آتی ہیں، جی متلاتا ہے، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی نے اپنی بہن کے لیے جو پوچھا، اس کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو. یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی بہن کو پلا لیجئے. اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو ان سے کہیں کہ وہ خود یہ اسم مبارک پڑھ کے 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر لیں اور پی لیا کریں، وقتاً فوقتاً یہ پانی پیتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے ان کا یہ مرض، ان کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ تمام جو دائمی مریض ہوتے ہیں، مستقل جو بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی یہ روحانی جی علاج ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی مجرب ہے. یہ جس طرح کی بھی بیماری ہو، جو دائمی بیمار رہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہو. دائمی مریض ناظرین، دائمی مریض کہتے ہیں کہ جو مستقل بیمار رہنے والا ہوتا ہے، آئے دن کبھی یہ تکلیف ہے، کبھی وہ بیماری ہے، کبھی اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں. تو دائمی مریض جو مستقل بیمار رہنے والا ہو تو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر کے یہ پئیں پانی، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور ہمارے شہزاد بھائی نے جو ہمشیرہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ
تو یہ اس وظیفے کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ بچوں کے ذہن کمزور ہیں، ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو عمل ہے اور ایک جو ہے روحانی علاج۔ اچھا، کیا ہے عمل یہ کہ روزانہ 3 بادام لینے ہیں اور 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ ان 3 باداموں پہ دم کریں اور ایک اسی وقت بچے کو کھلا دیں، ایک صبح نہار منہ کھلائیں اور ایک دوپہر میں، یعنی دن میں 3 ٹائم یہ بادام کھلانے ہیں۔ ایک بادام کھلانا ایک بادام کھلانا ہے۔ تو سارے باداموں پہ ایک ساتھ ہی دم کر کے رکھ لیں؟ نہیں، 3 ڈیلی ہی کرنا ہے، ڈیلی۔ اچھا، روزانہ 3 بادام نکالیں؟ جی۔ مثال کے طور پر چلے بھائی 1 پاؤ بادام، آدھا کلو بادام آپ نے لے کے رکھ لیے، جی۔ اب اس میں سے 3 بادام نکال لیں، بچے خود بھی دم کر لیں۔ اگر خود بچے پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود بھی دم کر سکتے ہیں۔ صحیح، والدین بھی کر کے دینا چاہیں تو والدین بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کھائیں والدین۔ جی بالکل، ان کا بھی انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ اچھا، والدین کا بھی ماشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ بچوں کے ذہن مضبوط کرنے کا بہترین ایک وظیفہ ہے۔ ناظرین، ہمارے وہ ناظرین کہ اگر آپ کے بچے بھی، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، کسی کا حافظہ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، یاد نہیں ہو پاتے، ذہنی طور پر جو ہے نا وہ پستی کی طرف ہیں، تو بادام پر دم کریں اور بادام بھی کھائیں، روحانی علاج پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی ہوا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں اور سیدھا ہاتھ سر پر رکھنے کے بعد 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ کی وظیفہ کیجیے گا۔ آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میری بہن کا استخارہ قرآن ہے، اس کا نام سعیدہ ہے، اور میری امی کا نام رضیہ بی بی ہے۔ میری بہن کے شادی میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی، میرا نام خالد ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے جی، چھوٹا، 5 سال اس کی عمر ہے، محمد عبد الرحمان نام ہے اس کا، اور بہت زیادہ وہ شرارتیں کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ ضدی اور چڑچڑا ہے نا، اس کے لیے کچھ بتا دیں جی، شکریہ۔ ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ حضور، میں نے ایک استخارہ کروانا تھا اپنی سالی کا، ان کو تقریباً 25-26 سال ہو گئے، وہ بیمار ہیں، بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، چل پھر نہیں سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ اچانک کوئی معاملات ہوئے تھے، تو اس کا تو ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکے کہ کیا معاملات ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ صحیح ہیں، لیکن وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں۔ ان کا استخارہ کر کے بتا دیجیے اور ان کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ان کا نام فرزانہ ہے اور والدہ کا نام اکبری ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام آصف اقبال ہے اور میری والدہ کا نام حمید النساء ہے۔ استخارہ کر کے یہ بتائے کوئی جادوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل چیک کرتے ہیں، استخارہ کر کے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خالد بھائی اپنے بچے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، اور یہ ایک ہے، بچے بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں، شرارتیں بہت کرتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کافی سمجھاتے بھی ہیں، نہیں سمجھ، بچے تو بچے ہوتے ہیں، نہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے بھائی، پریشان کرنا ہے تو پھر ایسا کہ والدین کو بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب بتائیں کوئی ایسا بچوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل، بچے قابو میں آ جائیں، بالکل سیٹ ہو جائیں۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہے کہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیے اور بچے پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچہ فرما بردار بھی ہوگا اور تنگ بھی نہیں کرے گا، شرارتیں بھی نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی سورہ کوثر 3 مرتبہ اس طرح پڑھیے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیے اور بچے کے سیدھے گال پر دم کر لیجئے، اور پھر دوبارہ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے بائیں گال پر دم کیجئے، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بچہ فرما بردار ہوگا اور یہ شرارتیں اور ضد وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ نظر بد بھی اگر ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اچھا، بچے روتے بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی ماں باپ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ہوتا ہے نا بچوں کے اندر، ان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، رونا ہے، بلا وجہ کا رونا ہے۔ اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ بچے روئیں؟ بچے اگر روتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی یہی سورہ کوثر والا عمل اگر کر لیا جائے، 3 مرتبہ پڑھ کے 1 مرتبہ سیدھے گال پر اور 1 مرتبہ الٹے گال پر اور
تیسری مرتبہ پڑھ کے پیشانی پر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ رونے کی جو ان کی عادت ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اللہ سورۃ الکوثر پڑھ کے دم کوثر پڑھ کے پہلے سیدھے گال پہ، پھر الٹے گال پہ اور پھر پیشانی پہ دم کرنا ہے. یہ بھی وظیفہ ناظرین آپ کو بتا دیا گیا ہے. جو والدین اپنے بچوں کے ان معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، اب آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. سورۃ الکوثر کا بھی عمل آپ کو بتایا گیا. اور جب یہ نافرمان ضدی بچے سو جائیں تو کیا فرمایا آپ نے؟ 21 مرتبہ یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ پڑھنا آسمان کی طرف رک کر. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا ناظرین، انشاءاللہ عز و جل بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. ایک میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچے اطاعت گزار بن جائیں، مطیع و فرما بردار ہو جائیں، مدنی چینل دکھائیں بچوں کو. کڈس مدنی چینل، آپ کا اپنا مدنی چینل، یہ الیکٹرانک مبلغ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا. الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا. جنید بھائی یہ بھی فرمایا گیا کہ بچوں کو اگر درود پاک کی عادت ڈلوائی جائے نا، بچوں کو جیسے صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک سکھایا جائے تو درود پاک کی برکت سے بھی بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور ان کی عادات جو ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ درود پاک کی الحمدللہ ویسے اتنی برکتیں ہیں، بچوں کو سکھائیں اور ان کی گھٹی میں دے دیں بچوں کی نا. درود پاک پڑھنا ہے، گھر میں ہم درود خوانی کا اہتمام کریں، الحمدللہ عز و جل بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی، اللہ پاک نے چاہا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، اور الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنی بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، سعیدہ نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام رضیہ، کہ ان کے شادی میں ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا معاملات. دیکھیں استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ رشتوں کے حوالے سے نہیں ہے. بعد اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں، فی الوقت کوئی ایسی بندش کا اشارہ نہیں آیا. اچھا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں نا، شادی نہیں ہو پا رہی، کافی کوششیں بھی کر رہی لیکن بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں بن پا رہا، یا رشتہ آتا تو ہے لیکن سمجھ نہیں آ پاتا، یا اللہ نہ کرے کسی کے رشتے میں بندش ہو چکی ہو، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو دیکھیں عمل یہ کرنا ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والتین والزیتون، یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے رشتے آ جائیں گے، شادی ہو جائے گی. اور اس عمل کی برکت، اس کی ایک تاثیر یہ ہے ناظرین کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا کام ہو جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، نماز فجر پابندی سے، اور نماز فجر کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ کریں. 40 دن آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی سالی کے حوالے سے، بچوں کی خالہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 25 سال ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہیں، چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اور کافی علاج بھی کروایا، کوئی ان کے ساتھ ڈاکٹری علاج بھی چل رہا ہے، اور علاج کے سب رپورٹس کے لیے دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ گھر میں جو آپ کا یہ معاملہ ہے نا ان کے گھر کا، تو گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم کروائیں. یا سلامو یا سلامو یا سلامو 1.25 لاکھ مرتبہ یہ ختم کروا لیں. اور اچھا اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کریں، مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں بھی آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج جیسے 25,000 مرتبہ پڑھ لیے، گھر کے ہی تمام افراد مل جل کر جمع ہو جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. آج 25,000 پڑھ لیے، پھر کل 25,000 مرتبہ پڑھ لیے، روزانہ پڑھتے رہیں اور پانی پر دم کرتے رہیں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یا مریضہ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع کر دیں گی، قوت گویائی نصیب ہوگی، بولنا شروع کر دیں گی، اور طبیعت میں ان کی ایک اطمینان، ایک سکون الحمدللہ عز و جل یہ پیدا ہوگا. یہ ضرور عمل کیجئے گا. جو اس طرح کے جو بڑے امراض ہوتے ہیں
اور بالخصوص ہمارے کئی ناظرین ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے جاننے والوں کا آپریشن ہونے والا ہو، کوئی بیچارہ آئی سی یو میں ہو، کوئی بیچارہ وینٹیلیٹر پر ہو، کوئی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہو۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اگر اس طرح کے مریض آپ کے سامنے ہیں، آپ کے گھر میں سے کوئی اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ جو ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی بیچارہ آئی سی یو میں ہے، تو اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے گھر میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ کا عمل پورا کیجئے، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل مریض کو کیسے اطمینان، ایک سکون اور الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا مریض گھر بھی خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ بہت الحمدللہ عز و جل یہ زبردست عمل ہے، اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ اچھا، ایک اور ہماری یہ اسلامی بھائی تھے آصف اقبال نام آپ نے بتایا تھا، اور حمید النساء یہ والدہ کا نام بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی جادو اثرات وغیرہ تو نہیں۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وقتی طور پر ان کے ساتھ آزمائشیں ہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں، اسی طرح سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی آپ کے لیے بھی، اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے کال کی ہے، آپ بھی روحانی علاج کے بستوں سے اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، اور جو آپ کے مریض ہیں، جو آپ کے تکلیفیں، آپ ان مسائل کی کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، آن لائن الحمدللہ عز و جل آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دنیا فیض پا رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں، جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے تھورانی گوٹ غوثیہ مسجد کے قریب۔ اس غوثیہ مسجد میں ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کا دعائے شفا اجتماع، جو کہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں آنے والے ذمہ داران اور پریشان حال اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں چل کر ہم تاثرات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹی کے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار محمد طارق اتاری۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے علاوہ، جیسے ابھی اس ٹاؤن کے اندر دعائے شفا اجتماع ہوا، اس کے علاوہ بھی کراچی میں اور کسی مقام پر ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہوئے یا بعد میں ہوئے ہیں کبھی؟ اللہ کی رحمت سے جہاں ہمارے تعویذات تاریخ کے بستے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج ہمارا دعائے شفا اجتماع ہوا، اس کی ترکیب ہر بار کسی نہ کسی ٹاؤن، کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، ہمارے پورے کراچی کے اندر کم و بیش کتنے بستے لگتے ہوں گے؟ اس وقت کراچی شہر کے اندر 212 بستے الحمدللہ روحانی علاج کے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آنے والے جو مریض ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی آسانی کے لیے کوئی ذرائع بنائے ہم نے کہ گھر کے قریب بستہ ہو؟ جی الحمدللہ، کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے جا کر ہم بستہ کھولیں، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہی ہے۔ اچھا، ایک تعداد آپ کے علم میں ہوگی کہ کتنی تعداد جو ہے وہ ہمارے کراچی سے جو ہے نا مستفیض ہو جاتی ہے بستوں پر آنے والوں کی؟ الحمدللہ ہمارے جو دفتر، ہمارا استخارہ دفتر، اس سے ہٹ کر جو ہمارے کراچی کے مختلف علاقوں میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو کم و بیش 62,000 سے زائد اسلامی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور کم و بیش یوں دیکھیں تو 80,000 کے قریب مریض جو ہے ماہانہ ہمارے بستوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے روحانی علاج کے بستے مختلف جگہوں پہ لگتے ہیں، اسی طرح ہمارا آن لائن سلسلہ بھی، اور خاص طور پہ ہمارا روحانی علاج کا جو پروگرام ہے ہمارا، یہ مدنی چینل پہ الحمدللہ اس کی ترکیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے ایک وقت اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور اس کے وظائف وغیرہ سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس روحانی علاج کا جو یہ شعبہ ہے، خاص طور پر مدنی چینل کے ذریعے جو پوری دنیا میں لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اس میں برکت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفیض کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ ہمارے ساتھ ٹاؤن ذمہ دار قاری عبد الرحمن اتاری سعد ہیں، آئیے ان سے معلومات کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ان سے اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ جو دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے، پہلے بھی یہاں پر ہوئے ہیں؟ یہاں پر پہلا ایکسپیرینس رہا دعائے شفا اجتماع کا، اور الحمدللہ عز و جل تمام مسجد کمیٹی، ذمہ داران دعوت اسلامی، ٹاؤن نگران کا بڑا تعاون رہا، ڈویژن نگران کا ماشاءاللہ بڑا تعاون رہا، اور ہمارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار طارق بھائی، ناصر بھائی کا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تعاون رہا، جس کی بدولت ماشاءاللہ ایک عظیم الشان اجتماع یہاں پر ہو سکا غوثیہ مسجد میں، اور ماشاءاللہ
یہاں کے لوگوں کی جو تاثرات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو بڑا سیکھنے کو ملا، یہاں پر ذہن بنا صبر اور شکر کا۔ اچھا، تعویذات کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، بہاریں بھی ملتی ہیں کچھ یہاں پر ہمیں؟ جی بے شمار بہاریں ملتی ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں جو ہمارے بستے ہیں، سبحانی مسجد جہاں پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں پر کئی مدنی بہاروں کا سلسلہ ہوتا ہے، ملتی رہتی ہیں۔ اور الحمدللہ اورنگی ٹاؤن 6E بلال مسجد میں ماشاءاللہ بڑا بستہ لگتا ہے، وہاں پر بھی آئے دن کوئی نہ کوئی مدنی بہار الحمدللہ مرشد کی نگاہ کرم سے ملتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ابھی یہاں جو دعائے شفا اجتماع ہوا، کس سلسلے میں حاضر ہوئے یہاں پہ؟ میں یہاں پہ تعویذات الطاریہ کے لیے حاضر ہوا تھا، ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا، صلاۃ الحاجات ہوئی اور دعا میں شامل رہا۔ اچھا، آپ نے پہلے کبھی تعویذات لیے؟ جی پہلے بھی تعویذات الطاریہ لیا ہے۔ اس سے فائدے بھی حاصل ہوئے آپ کو؟ جی بے شک بہت فائدے حاصل ہوئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امتیاز اتاری۔ امتیاز بھائی، یہ بتائیے یہاں آج آپ اجتماع شریک ہوئے دعائے شفا اجتماع میں نا، یہ جو اورنگی ٹاؤن میں ہوا ہے، اس اجتماع سے آپ کو کیا برکتیں حاصل ہوئیں؟ اس اجتماع سے نیک ماحول میں بیٹھنے کا، اور حاجی زمزم اتاری اور مفتی فاروق اتاری نے زندگی کیسے گزاری اور ان کے قبر کھلنے کے واقعات، اور بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا۔ اچھا، یہ اوراد و وظائف وغیرہ بھی لیے ہیں آپ نے یا پہلے لیتے تھے کبھی؟ پہلے لیتا ہوں اور پہلے لیا بھی ہوں، استخارہ وغیرہ بھی کروایا ہوں۔ اچھا، اس سے فائدہ بھی ہوا ہے آپ کو کوئی؟ بے شک بالکل فائدہ ہوا ہے، میرے گھر میں بہت سے بیماریاں جو ہے دور ہوئی ہے، اور کوئی بھی کام کرتا ہوں نیا تو استخارہ وغیرہ کرواتا ہوں تعویذ الطاریہ کے بستے سے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام محمد رضوان انصاری ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اس اجتماع میں آئے، یہاں پر اجتماع میں آنے کی کیا برکتیں حاصل ہوئیں آپ کو؟ آپ نے کچھ سیکھا یہاں پہ؟ جی الحمدللہ، جب میں اجتماع میں آیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سنت و بھرا بیان سننے کو ملا ہے ہمیں۔ اچھا، یہ جو اجتماع ہوا تھا یہ دعائے شفا اجتماع کہلاتا ہے، یہاں پر تعویذات الطاریہ دیے جاتے ہیں، تو آپ نے تعویذات اور اوراد و وظائف وغیرہ لیے ہیں؟ ابھی لیے ہیں یا پہلے کبھی لیے ہیں؟ لے چکا ہوں۔ اچھا جی، کس سلسلے میں لیے تھے؟ یہ نظر بد وغیرہ کے سلسلے سے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کوئی فائدہ بھی ہوا آپ کو؟ جی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے مجھے، ابھی بھی میرے گلے پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ کی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعائے شفا اجتماع میں ابھی نوٹ کیا میں نے، ابھی جب تاثرات چل رہے تھے، یہ ناظرین ہم نے کراچی کے صرف ایک علاقے، کراچی سٹی کا ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن، تو یہاں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا یہ ماشاءاللہ سلسلہ ہوا تھا۔ تو ذمہ دار نے بتایا کہ کراچی سٹی میں الحمدللہ 212 روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، کہ ایک بستے کے حوالے سے الحمدللہ کچھ تاثرات تھے جو ہم نے آپ کو بتائے، اور ان روحانی علاج کے بستوں پر منتھلی جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، جو تعویذات الطاریہ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ چل کر آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں، 62,000 الحمدللہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور 80,000 سے زائد انہیں الحمدللہ یہ تعویذات بھی دیے جا رہے ہیں، مسائل بھی حل ہو رہے ہیں انہی کے زبانی الحمدللہ آپ نے یہ دیکھے۔ تو مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں یہ دعائے شفا اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کی نیت فرمائیے۔ صلاۃ الحاجات ادا کی جاتی ہے، صلاۃ الحاجات کے بعد الحمدللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تعویذات الطاریہ دیے جاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جس طرح روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر کے تعویذات الطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی شعبہ روحانی علاج دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ فیس بک پیج دیکھ لیجئے، روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، شعبہ روحانی علاج کا یوٹیوب چینل ہے، الحمدللہ اس پر بھی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اور دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے۔ مزید آگے چلیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، اور دیگر کم و بیش شعبہ روحانی علاج کی 13 سے زائد سروسز ہیں جن کے ذریعے دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے۔ تو اب کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا آزمائش کن معاملہ نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ شعبہ روحانی علاج سے مربوط رہ سکتے ہیں، رابطے میں آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ اور اب کیا آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے، گھر بیٹھے آپ اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین کی بھی کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی محمد جہاں زیب اتاری نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں میں جی۔ کاروبار میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ کاروباری مسائل ہیں، کس طرح کے مسائل ہیں؟ رکاوٹیں ہیں، پیسے پھنسے ہوئے ہیں آپ کے، برکت نہیں ہو پا رہی،
تو نوعیت آپ نے بتائی نہیں بہرحال، لیکن روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم بتاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ ہماری روزہ ہے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو گر گئی تھی زمین پر، کچھ چوٹ آئی تھی دماغ میں، ان کی نظر چلی گئی، تو ہم ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، اس کے بعد پھر دوائیاں بھی چل رہی ہیں، روحانی علاج کوئی بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام اسد عبداللہ ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح۔ جی مزید کال۔ اپنی ماما کا استخارہ کروانا ہے۔ میری ماما کا نام نازیہ بی بی ہے اور ان کی امی کا نام پروین بی بی ہے، وہ بیمار رہتی ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد اجمل ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میری ایک آنکھ جو ہے نا تقریباً 1.5 سال پہلے کٹ گئی ہے، اس میں خون کی سپلائی بند ہو گئی تھی، سوجن ہو گئی تھی اور کھڑا ہو گیا تھا جو ہے نا میرا پیر۔ ابھی میری دوسری ٹانگ پہ بھی وہی مسئلہ ہے، تو سوجن بھی بہت زیادہ ہے اور خون کی سپلائی میں نے ٹیسٹ کروایا تو بند ہو گئی ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی رہنمائی کر دیں اور کوئی استخارہ کر دیں۔ میرا نام محمد اجمل ہے اور والدہ کا نام بشیر بیگم ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد شوکت بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میری والدہ کا نام الف نور ہے، میری کمر میں کافی تکلیف ہے، آپ سے عرض ہے مدنی التجا ہے کہ استخارہ کر دیں کہ مجھے پہ کوئی جادو وغیرہ کا سلسلہ نہیں، اور برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ جہاں سے بھائی کاروباری مسائل کا سامنا ہے ان کو۔ جہازیب بھائی نے کاروباری مسائل کے حوالے سے کہا، اگر تو ان کی اپنی دکان ہے تو اس کے لیے آپ سے یہ عرض ہے کہ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے یا کسی سے لکھوا لیجئے، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنی دکان میں کسی جگہ پر لگا دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس بسم اللہ شریف کی برکت سے 35 مرتبہ یہ لکھ کر آپ دکان پر لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروباری مسئلہ حل ہوگا اور برکت بھی ہوگی، اور اگر نظر بد یا بندش وغیرہ کے معاملات ہوئے تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اگر تو آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا ویسے ہی کوئی کاروبار ہے، دکان نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ سے عرض ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کھلے آسمان تلے اس طرح بیٹھ کے پڑھیں کہ آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہ ہو اور آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہ ہو، تو 500 مرتبہ یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کے کرم انشاءاللہ۔ اچھا ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ روحانی علاج کا آپ کو بتا دیا، بعض اوقات خود کی بھی سستی شامل ہوتی ہے، لاپرواہی، توجہ نہیں ہو پاتی، یا بعض اوقات تجربہ نہیں ہو پاتا، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اگر خود کی کمزوری ہے، خود کی لاپرواہی کے معاملات ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تمامی ناظرین کو ایک جنرلی میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کاروباری جو مسائل ہوتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ میری کہاں غلطی ہے، میری کہاں پر کمزوری پائی جا رہی ہے، تو میں اس کو بھی تو دور کرنے کی کوشش کروں نا، تو اس پر بھی غور کیا جائے۔ میں کتنی پابندی کرتا ہوں، کتنا ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چل رہا ہوں، صحیح ہے، تو یہ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ان کی زوجہ کے حوالے سے بتایا کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ان کا، گر گئیں اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر چلی گئی۔ دعا بھی فرمائیے ان کے لیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے کہ آنکھوں کا نور یہ واپس آ جائے۔ ایک تو ان کے لیے یہی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، اور آیت الکرسی یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی جیسے پڑھی جاتی ہے تو آیت الکرسی پڑھیں، اور اس میں آخری جو کلمہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لیں، یعنی آپ کی زوجہ جو ہے وہ خود اس طرح آنکھوں پہ رکھ لیں، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کر جب اس جملے پہ پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 11 مرتبہ پڑھیں اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو عمل آپ نے ارشاد فرمایا نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا، آپ کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے ناظرین کہ اگر کوئی نابینا شخص بھی اس وظیفے پر عمل کرے صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، تو الحمدللہ عز و جل اس کی آنکھوں کا نور بھی واپس آ جائے گا۔ یہ عمل کریں، اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں ناظرین کو۔ جی بالکل۔ اب جیسے آپ نے فرمایا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ پڑھنا شروع کر، ہر نماز کے بعد دیکھیں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ یہاں تک آیت الکرسی پڑھ لینا۔ اب پڑھنا ہے آگے ولا یعودہ حفظہما۔ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپ آنکھوں پر رکھ لیں۔ اب اس کلمے کی تکرار کریں، آپ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ولا یعودہ حفظہما 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 ولا یعودہ حفظہما۔ یہ 11 مرتبہ میں نے پڑھا۔ اب آخر میں ایک دفعہ پڑھیں گے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رہیں گی۔ 11 مرتبہ پڑھا ولا یعودہ حفظہما، آخر میں پڑھا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ آنکھوں سے ہٹائیں، انگلیوں پہ دم کریں اور دوبارہ آنکھوں پر آپ یہ پھیر لیں۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ آنکھوں کا نور الحمدللہ عز و جل واپس آ جائے گا۔ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے یا جو چشمہ لگاتے ہیں، عینک لگاتے ہیں، جن کے نمبر بڑھ چکے ہیں، اگر وہ بھی اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ چشمہ بھی اتر جائے گا۔ اور بلکہ اس کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی نابینا بھی اس پر عمل کریں تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی آنکھیں واپس آ جائیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور جو نہیں پڑھ سکتے، اب اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب ہیں وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی جن کو یاد نہیں ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، وہ 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ بھئی یا نورو تو پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، تلفظ جن کے درست نہیں ہیں، تو 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر اپنے اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کا نور روشن ہو جائے گا، انشاءاللہ آنکھوں میں نور آ جائے گا الحمدللہ۔ ایک یہ قول لے گئے، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے جلدی سے، کہ اسد عبداللہ بھائی ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیے؟ پڑھائی میں دل لگنے کے لیے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور پڑھائی میں دل بھی آپ کا لگے گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نازیہ نام، اور ان کی والدہ کا نام پروین بتایا تھا کہ کافی بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیجیے۔ استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور والدہ کی صحت یابی کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ یہ ہمارے اجمل بھائی تھے، آپ نے اپنے ٹانگ کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹانگ پہ سوجن کافی ہو چکی ہے، خون کی سپلائی یہ بند ہو گئی ہے اور کافی تکلیف بھی ہے، لیکن آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات اثرات وغیرہ فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عارضی طور پر ہوتی ہیں بیماریاں، وقتی طور پر آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ بیماریاں آپ کی درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمت سے، صبر سے کام لیجئے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے یا علی
یہ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر جہاں پر ٹانگ پہ آپ کے سوجن ہے، ورم آیا ہوا ہے، تو اس پر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ سوجن اور یہ تکلیف جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہمارے شوکت بھائی اور اپنی والدہ کا نام الف نور بتایا تھا کہ کمر میں کوئی کافی تکلیف بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی جادو وغیرہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے. نہیں، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے. انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. کوئی جادو نہیں ہے، کوئی بندش فی الوقت نہیں ہے. استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جن کو کمر میں تکلیف رہتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، جسم کا ایک ایک عضو درد کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون 7 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ سب جل آپ کی تکلیف جاتی رہے گی. روحانی علاج بھی ساتھ جاری رکھیے گا، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجیے گا. جسمانی بھی اس طرح کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹری علاج بھی کروانا پڑ جاتا ہے. اپنے حکیم سے، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کیجیے گا. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. اچھا، ایک بات اور اہم بات وہ یہ کہ دیکھیں، جن کے استخارے کیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات آپ کی طرف سے ہیں، آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، برائے کرم مجھے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. گھر میں تنگ دستی اور پریشانیوں کا وظیفہ بتا دیجیے. پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح، پیٹ میں درد رہتا ہے، مسواک آپ کیا کریں. کھانے پینے پہ غور کریں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. بعض اوقات کھانے پینے میں بے احتیاطی، بے اعتدالی کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے نا. کھانے پینے میں احتیاط اور اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں، پیٹ خراب نہیں ہوگا. تو اس مدنی پھول پر بھی عمل کیجیے کہ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. سورہ صافات کی یہ آیت نوٹ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، اور یہی آیت مبارکہ لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اپنے پیٹ پر باندھ لیں. پیٹ کی کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، یہ آیت مبارکہ نوٹ کیا کریں اپنے پاس. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47، آیت نمبر ہے 47. یہ آپ لکھ کر اور اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. تنگ دستی سے نجات کے لیے کئی اعمال، کئی روحانی علاج شروع میں بھی عرض کیے تھے. ایک تو یہ کہ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں. اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھیں. دن میں جتنی مرتبہ گھر میں جانا ہونا، یہ آپ کے معمول میں ہونا چاہیے یہ عمل. اس کے 2 فائدے ہوں گے، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کی روزی میں برکت رہے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ یہ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے شروع میں بھی وظیفہ بتایا گیا تھا، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. یا بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو بچوں کو پلائیں، پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. میسیجز بھی کچھ ہیں، میں شامل کر لیتا ہوں. یہ ہمارے ایک میسیج آیا ہے کہ شوہر کو نیک بنانے کا بھی وظیفہ بتائیں. حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، گھر والوں کو چاہیے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، شوہر اگر بری عادتوں میں پڑ گیا ہو، برے کاموں میں پڑ گیا ہو، برے فعل میں پڑ گیا ہو، تو 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ یہ شوہر کو پلائیں. شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. اچھا، کینسر کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. تو سورۃ المریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم، یہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ. کینسر کا مریض خود پڑھے، نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، سورہ مریم پڑھنی ہے. اچھا، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو 11 بار اول و آخر درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کریں. اور یہ دم کیا ہوا پانی مریض دن میں
وقتاً فوقتاً پیتا رہے، اور دوائیاں میڈیسن اگر چل رہی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل کینسر جیسا موذی مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، تو یہ جو روحانی علاج میں نے عرض کیے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ایک مشورہ بھی دوں گا کینسر کے حوالے سے جیسے میسیج آیا، تو روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل اس کا مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تعویذات اطاریہ آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، آپ اعتقاد مضبوط رکھیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی میسیجز بھی ہیں، کالز بھی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ہی ہو جائیں تو، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے سلسلہ نا، کالز بھی رہ جاتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک آسانی ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے، یہ نمبر نوٹ کریں اپنے پاس، موبائل میں سیو کر لیں، 021348587111، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں، نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ابھی تعویذات پہنچ جائیں تو اس کی بھی سروس آپ کی اپنی دعوت اسلامی مہیا کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ الحمدللہ عز و جل اس ایڈریس پر، یہ آپ کے سامنے ہے، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی پاکستان، اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے، شعبہ روحانی علاج بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل آپ تک تعویذات بھی روانہ کر دے گا، گھر بیٹھے آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ الحمدللہ عز و جل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ایک میسیج وہ میرے رہ گیا تھا، وہ میں شامل کر لیتا ہوں، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ میسیج آ رہے ہیں اور اس طرح کا روحانی علاج پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے اس وقت معاشرے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جانوروں کے حوالے سے، جانوروں کے پھوڑے، پھنسیاں، دانے وغیرہ نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی جانور بیماری میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، اور کئی جانور بیچارے مر بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کے مال و اسباب کی، جانوروں کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہر جانور پر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جانوروں کی حفاظت رہے گی، آپ کے جانور اس طرح کے وائرس سے، اس طرح کی بیماری سے، اور جو آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس وبا سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے جانور محفوظ رہیں گے۔ تو یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ ایک مشورہ بھی میں آخر میں پیش کرتا چلوں کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی خاص تعویذات ہوتے ہیں جو جانوروں کے باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو وہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ اگر آپ کے جانور ہیں، گائیں، بھینس، بکریاں اگر آپ نے پالی ہوئی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو جائے تو ان کے لیے بھی آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ جو بیچارے فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں، سر چھپانے کی نعمت نصیب فرما دے۔ جو مسلمان جو عاشقان رسول جادو، جنات، عملیات، اسرار، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما